حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل فرمائی، پس اللہ کی عبادت خالص ہو کر کیجیے. یہ توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. جسے اخلاص کا نام دیا جاتا ہے. اخلاص
عبادت میں لازمی امر، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں خوشنودی کہ فلاں شخص مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو میں لمبی رکعت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کروں، تو میں نے اللہ کی عبادت میں اخلاص کے اندر اس شخص کو شریک کر لیا ہے اور اس کا شریک بنایا ہے جس اللہ کا کائنات میں کسی بھی شے میں کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ مساجد اور مدارس، یہ دین کا علم، ان سب کی بنیاد اور اساس اللہ کی توحید ہے۔ سات شرائط علماء بیان کرتے ہیں: علم، یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لها۔ علم اور یقین پر، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کسی اور مقام پر۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے و اخلاص، تیسری شرط پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، مالک کریم اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ بڑا بھاری کلمہ ہے۔ یہاں بھی شرط ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، اخلاص۔ کوئی بھی کام کریے، اگر اس مسجد سے میں ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک رہا ہوں کہ اللہ کا گھر صاف رہے اور انتظامیہ کی رضامندی اس تنکا اٹھانے میں نہ ہو میرے دل میں، تو یہ تنکا نہیں، اللہ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ ویسے جماعت کا ذمہ دار شخص ہوں، میرے بھائی اور دل کے ساتھی فضیلت الشیخ محمد اکرم زاہد حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے بات کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ایک عالم دین ہے، استاد العلماء ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات بھی کہوں اس پر اللہ کے کلام سے اور پیغمبر کی حدیث سے دلیل پیش کروں۔ تنکا اٹھایا، باہر پھینک دیا، میں نے کہا یہ احد کے پہاڑ کے برابر۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو، آدھی کھجور جو اس نے رب کی رضا کے لیے توحید کی بنیاد پر
کسی بھوکے کو صدقہ کر کے کھلا دی تھی، اللہ نے اس کو پالا اپنے ہاتھ کے اندر، ایسے پالا جیسے تم قربانی کے جانور کو پالتے ہو، پال پال کر اس کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے کہ کائنات میں مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یہ اس گواہی کے دیتے ہوئے مخلصا من قلبی دخل الجنہ، اس کا دل بھی اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دے تو مالک کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب اس کو جنت میں داخل کر دیتا۔ اپنی نیکیوں میں ہمیں اخلاص کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اخلاص کو اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ رب کی رضا، فرمایا اعلان ہوا کہ مسجد میں اللہ کے راستے میں خرچ، صحابہ نے سونا اور چاندی اور ڈھیر لگ گیا۔ فجر کے قریب ایک شخص آیا تو ایک مٹھی بھر کھجور اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے وہ ایک مٹھی کھجور سارے مال کے اوپر بکھیر دی اور فرمایا رب نے اس بندے کو سونا چاندی خرچ کرنے والوں سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ کہا ایک پاؤ کھجور مٹھی بھر اور کہا سونا چاندی اس کے انبار۔ فرمایا اللہ نے اس کی تعداد کو نہیں دیکھا، اس کے اخلاص کو دیکھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اس کے اخلاص کو دیکھا کہ اعلان کے بعد یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، کھجور کے درخت پر چڑھا، سارے کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور پکی ہوئی ملی، اس نے جیب میں ڈال لی۔ دوسرے پر چڑھا، کوئی بھی پکی نہ ملی۔ تیسرے پر چڑھا، ساری رات یہ کھجور کے درخت پر چڑھتا رہا اور اترتا رہا۔ پورے باغ میں سے اس کو پکی ہوئی کھجوریں ایک مٹھی ملی ہے۔ رب نے اس کی وزن کو نہیں دیکھا، رب نے اس کے اخلاص کو دیکھا ہے۔ ساری رات کی محنت اس کی کاؤنٹ کر کے سارے خزانوں پر اس کو ثواب زیادہ عطا فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ کائنات میں ایک ہی ہے، میں یہ گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوگا میری شفاعت اس بندے کو ضرور پہنچے۔ اخلاص پیدا کیجیے، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے
اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دیجئے کہ یہ پیر فقیر، یہ درویش، یہ مجذوب، یہ سائیں، یہ بڑی سرکاریں، یہ آستانے، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ایک ذات ہے، وہ زمین کے اندر نہیں عرش پر مستوی ہوا کرتی۔ نمبر 3، وَإِخْلَاصٌ، اخلاص کے ساتھ گواہی دیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا، او لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کمال کی آیت کریمہ ہے۔ او لوگو، کائنات کے ہر شخص کو دعوت ہے، عبادت اس کی کر جس نے تمہیں پیدا کیا، جو عبادت کے لائق ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس کی عبادت کرو دنیا کے لوگوں، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اصل تقوی اللہ کا ڈر، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تنہائی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو جنت کے محل دلوا دیتی۔ میں آپ کے سامنے تو بڑا متقی ہوں، اور اکیلے میں تقوی اس کا امتحان ہوتا ہی تنہائی کے اندر۔ اگر خلوت اور جلوت ایک ہے، یاد رکھیے گا آپ اللہ کے ولی، اور اگر جلوت اور خلوت علیحدہ علیحدہ، پھر اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کر، شاید تقوی پیدا ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس نے یہ زمین بنائی فرش، یہ آسمان چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ کسی نے لکھا ہے نا بڑی خوبصورت بات، الشاة خلقها اللہ، کہ اس بکری کو تو رب نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کے لیے آسمان سے پانی رب نے نازل فرمایا ہے۔ تو اسے پکڑ کر جب کسی قبر کے اوپر ذبح کرتا ہے، سب سے بڑا جرم اور ظلم کرتا ہے۔ نہ اس بابے کی، اس بکری کی پیدائش میں کوئی حصہ، نہ اس کی خوراک کے اندر کوئی حصہ، نہ آسمان سے پانی برسانے میں کوئی حصہ، اور میں اسے اٹھا کر کسی مقبرے پر، آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتا ہوں، لاکھ نمازیں پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، سب کی سب برباد ہو جاتی۔ توحید کا فہم حاصل کیجیے، پتہ لگے اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ جی بڑا نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، جی بڑا نیک ہے، اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، بڑا نیک ہے، مسجد اور مدرسوں کے سارے اخراجات اس کے ذمے ہیں، بس صرف تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، جی کیا، بابے کی قبر پر صبح شام سلام کرنے چلا جاتا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہے بڑا نیک، اس سے بڑا پلید کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ یاد رکھیے گا، علم یقین و اخلاص، اخلاص پیدا کیجیے۔ دیکھیے مثال تو بڑی عجیب سی ہے، بیوی خامن سے محبت کرتی ہے، خلوص اخلاص کے ساتھ، 100% آپ کہیں میری بیوی مجھ سے اخلاص کے ساتھ محبت کرتی ہے،
اگر ایک پوائنٹ اس کی اس محبت میں جو 99 خلوص والے ہیں وہ کسی غیر مرد کو دے دے، آپ برداشت کریں گے؟ میں برداشت کروں گا؟ او اہل ایمان، میں 99% خلوص کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقراری ہوں، اور 1% میں کسی قبر پر چادر، پھول، چڑھاوے، نذرانے. جب اتنی سی چھوٹی سی عقل کا مالک یہ انسان پسند نہیں کرتا کسی غیر کی شراکت اپنی بیوی کی محبت میں، تو رب و بادشاہ حقیقی شہنشاہ برداشت کرے گا؟ یا تو کہو کہ سمجھ نہیں آیا، کہ نہیں اللہ بھی ہے، یہ باپے بھی ہیں. تو یہ علماء سمجھانے کے لیے تیار ہیں، یہ سمجھانے کے لیے تیار. سارا دن ساری رات میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی یہ کہے مجھے توحید سمجھ نہیں آتی، میں اسے سمجھانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کہے کہ نہیں آخر یہ بھی تو بہت کچھ ہے، پھر جہنم اللہ نے بھرنی بھی انہی لوگوں سے ہے. اللہ کے ہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اس کا مجھ پر ایمان کیسا. اگر ایمان ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقات. اور اگر اللہ پر ایمان ہی درست نہیں، کوئی بھی شے رب طلب نہیں کرے. وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعَ مَحَبَّةٍ. نمبر 4، توحید کا فہم. نمبر 1 علم ہو اللہ کون ہے، یقین ہو، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین کہ اللہ ہے. نمبر 3، پھر اس گواہی پر دل کے کسی کونے میں کسی اور کے لیے خلوص نہ ہو، رب کے لیے ہو. اور نمبر 4، سچائی، سچا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کیا خوبصورت آیت کریم. والذی جاء بالصدق وصدق به، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے وہ کیا ہے؟ رب کی توحید، قرآن. وصدق به، اور جس نے اپنے مقبروں اور آستانوں کو چھوڑ کر مکہ کے چودھریوں نے اس نبی کے اس کلام کو، قرآن مقدس کو، رب کی باتوں کو اور پیغمبر کی حدیث پر ایمان لے کر آئے، اس کی تصدیق کی، رب نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا. اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے. تقوی یہ نہیں کہ صوفی صاحب نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور جھکی ہوئی ہے کمر ہے اور نیچے دیکھ کر بس. تقوی کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو پیغمبر لے کر آیا کہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت، حبل کی عبادت مت کرو، یہ پیغام لے کر آئے. بتوں کی عبادت سے منع کیا. آج کے دور میں یہ اجمیر، یہ حجمیر، یہ ملتان، یہ سچل، یہ بھٹائی، یہ بری، یہ گولڑا، یہ جتنے مقبرے ہیں، والذی جاء بالصدق، سب کی نفی کر دو، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کر دو. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. کرنے والا اللہ کی ذات ہے. جو بھی اس کی تصدیق کرے گا، قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہی متقی ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به،
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ امام ابن کثیر اس قول کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شہد لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جس نے بھی سچے دل سے گواہی دی، صادقہ، یہ نہیں کہ اہل توحید میں بیٹھا ہے تو کہتا ہاں بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، اہل شرک میں بیٹھا کہتا ہے جی کرتے ہی سب کچھ یہی ہے، نہیں، ووٹ کی ضرورت پڑی پھر مقبرے پہ کھڑے ہو کر کہا جی ولیوں کا ہی کھاتے ہیں، ولی ہی دیتا ہے۔ اب گیا اخلاص اور صدق اس میں دل میں سے، ختم ہوئی یا شرائط اس کے دل میں سے۔ اور ابو موسیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادقا من قلبہ، جو سچائی کے ساتھ یہ گواہی دے دے کہ الہ ایک ہے، دو نہیں ہوتے۔ دیکھو سادہ سی دعوت، مکہ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ہی بازل بارش بھی برساتا ہے، سبزہ بھی اگاتا ہے، ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کے مشرک کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، کہتے نہیں نہیں کرتا تو ہے اللہ، لیکن آخر ان کے تھرو کرتا ہے، یہ کروا لیتے ہیں، اس سے بنوا لیتے ہیں۔ اور سن لو، ہم اس رب کو رب بھی نہیں مانتے جو کائنات کے کسی ایک نہیں، کسی ولی، نبی، علی، صوفی، مجذوب، سائیں کے سامنے مجبور ہو جائے، ہم رب نہیں اس کو مانتے، ہم رب اس کو مانتے ہیں ساری کائنات جمع ہو کر، اس میں اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، انبیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی جمع ہو کر رب سے کوئی بات منوانا چاہے اور وہ نہ مانے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ عزیز ہے، غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ اب کوئی بے وقوف کہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کے خلاف، میں نے کسی بزرگ کو گالی دی ہے؟ میرے نبی نے گالی نہیں دی تو میں گالی کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر اس کو گالی سمجھتے ہو کہ رب کی تعریف اور توصیف اور تکبیر اور تحمید اور تکبیر، تو یاد رکھنا جب تک منہ میں زبان، جسم میں جان اور سینے میں قرآن ہے، میں ایسے کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ میں تمہیں رب کا تعارف کروا رہا، میں یہ تو نہیں کہتا مولانا محمد اکرم زاہد حافظہ اللہ تعالی جو یہ کہیں بس وہی اسلام ہے، جو ان کے استاد کہیں وہی اسلام نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام، سمجھیے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ رب نے شریعت بنائی، جبریل امین لے کر آیا، محمد نے بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس میں پہلا کلمہ کیا ہے؟ من شاہد اللہ الہ الا اللہ، سچائی کے ساتھ گواہی دیجئے۔ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبہ، اس حدیث کے اندر بھی جو دل کی سچائی کے ساتھ یہ گواہی دے دے، داتا، دستگیر، وہ لاہور میں نہیں رہتا، عراق میں نہیں رہتا، غوث اعظم دستگیر، سب سے بڑا فریاد رس جو یہ گواہی دے دے وہ عرش پر مستوی، سچائی کے ساتھ، الا
الا حرمہ اللہ علی النار، رب سچے نے سچے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا ہے، اور میری مخلوق یاد رکھنا میں تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہے؟ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے، آپ پوچھ کر دیکھ لو، کلمے کا ورد ہوتا ہے، فرض نمازوں کے بعد الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، اس سے معنی پوچھ لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایک عالم گئے نا، ایسے ہی ایک عالم کے پاس جو بڑا پیر تھا، اس کے بڑے مرید تھے، بڑے بڑے آستانے اس کے چلتے تھے۔ ایک عالم چلے گئے اس کے پاس، دیسی سا چادر باندھ کے کرتا پہن کر، پتہ ہی نہ لگے بھی کوئی جٹ آ گیا بیلوں کو چلانے والا۔ جا کر پوچھتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیے کیا ہے۔ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا مہمان خانے میں، جہاں ان کا جلسہ ہونا تھا، دلیر آدمی سیدھا اس کے پاس ہی چلا گیا اور جا کر تعارف کروا دیا۔ لوگ سمجھے پگشک بندی ہوئی ہے وڈیرا علاقے کا، کہ دور سے آئے، جلسہ سن کر آیا، بزرگوں سے ملاقات۔ اس نے کہا آئیے آئیے آئیے۔ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ مجھے پڑھا دیں۔ مولوی کوئی میری طرح کا لگتا ہوگا، اس نے کہا اتنا بوڑھا ہو گیا تجھے کلمے کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا جی اس لیے تو پوچھنے آیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا، اردو کے لفظ ہے، معبود کا ترجمہ ذرا کر دیجیے، عربی کا لفظ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے پھر کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اس نے کہا جی اللہ کے سوا پوجا لائق نہیں، یہ تو اردو سمجھ آگے۔ پوجا کا مطلب کیا ہے؟ پوجا تو ہندی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گیا مولوی کہ ترجمہ اس کو آتا ہے، یہ بات کو کھولنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے تو مولانا اکرم زاہد تو نہیں ہے؟ بس اس نے کہا جی میں جو مرضی ہوں، کلمے کا ترجمہ سادہ سی گفتگو ہے، یہ بتلاؤ اللہ کے علاوہ کائنات میں معبود برحق کوئی ہے؟ لوگوں کو پاگل کر رکھا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، سلاتا وہ ہے، صحت وہ دیتا ہے، تیری شکل و صورت اس نے بنائی ہے، اچھی اور خوبصورت سجائی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اپنے جسم پر نگاہ ڈال کر تو دیکھ، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس نے تیری پیدائش کی ہے، کوئی ہے بابا تو مجھے دکھاؤ۔ بڑا کچھ کرتے ہوں گے، بڑی نگاہ ان کی لوہے محفوظ سے پڑھ لیتی ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ الذی خلقک، یہ جو بزرگ اوپر تک دیکھ لیتا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ میں گھر بناؤں، میں اسے گرا دوں، آپ کہیں یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں خالق ہوں، میں نے ڈیزائننگ کی، بنایا، میں مالک ہوں، میں نے گرا دیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی جواب ہے؟ خالق وہ، یا تو کہو آنکھوں کی روشنی کسی بزرگ نے ڈالی، ان کی جب اپنی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں بابوں کو، یہ امریکہ سے پہلے ان کی بریک نہیں لگتی۔ الذی خلقک فسواک۔ تو میں کہہ رہا تھا سچائی کے دل کے ساتھ کلمہ توحید پڑھیے، پڑھنا آپ کا کام ہے، معاف کرنا رحمان کا کام ہے۔ یہ جو پڑھتے تو ہر کوئی ہیں، پڑھتے تو مدینہ کے اندر بھی لوگ تھے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے ہیں،
نبی کے خطبے سے پہلے گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا نبی ہے، دیتے تھے گواہی دل سے، دل میں کہتے تھے موقع ملے تو چکی کا پاٹ ہی سر کے اوپر گرا دیں. کیوں؟ صدقا من قلب، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. اور آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت کی یہی حالت ہے. زبان پر کلمہ توحید ہے، قبر والے سے مانگتا ہے، زبان پر کلمہ توحید ہے، مقبرے پر جا کر جھکتا ہے، زبان پر بھی کلمہ توحید ہے، مجذوب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، زبان پر کلمہ توحید ہے، غیر اللہ سے جا کر سوال کر رہا ہوتا ہے. میں کیسے مانوں تیرا کلمے کی تجھے خبر ہے؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ آپ جا کر اس سے پوچھئے کلمہ تو سناؤ، 100 دفعہ سنا دے گا، 100 دفعہ سنائے گا. اسے پتہ ہی نہیں کلمہ کہتا کیا ہے. فرق ہے. دیکھیے ابو جہل کلمہ پڑھتا تھا؟ نہیں پڑھتا تھا. کیوں؟ اسے کلمہ پڑھنے کے بعد پتا تھا کہ لات کے اوپر جا کر بکرا ذبح نہیں کر سکوں گا، کلمہ روک دے گا، اس لیے پڑھتا ہی نہیں تھا. اس بیچارے کو پتہ نہیں یہ پڑھتا ہے اور سال کا بچہ پیرن دیتا، سال کا ہی لیلا اور بابے کی قبر پر سال کے بعد ذبح ہو رہا ہے. اب اس کو کلمہ اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ نمبر 5 آگے چلتے ہیں. صدقک مع محبت، اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کیجیے. کمال کر دیا کسی شاعر نے ان 7 شرطوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے. وصدقک مع محبت، کہ دل میں محبت پیدا کیجیے. کس کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جوانوں نے بالخصوص رکشے اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم، پھر آگے دل اور اس میں تیر بنا ہوتا ہے. وہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی بڑی خراب ہے، اور اگر یہ لکھا ہو صرف تم، آگے اللہ کا نام لکھا، صرف تم. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو رب کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. دیکھیے فرق، 2 پارٹیاں ہیں اور دونوں کا قرآن میں ذکر ہے. محبت، پیار قرآن میں ذکر ہے. ایک پارٹی وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ قبر پرست، پیر پرست، تعویذ فروش، سجادہ نشین، گدی نشین، یہ مرید، یہ پیر اور فقیر، یہ سب کے سب بھی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جیسے رب سے کرنی چاہیے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دیکھ لو پیر صاحب بیٹھے ہوتے، سلام کرنے کے بعد پیچھ کر کے نہیں گزرتے، الٹے پیر گزرتے کہ شاہ صاحب کو کانڈ نہ ہو جائے. شاباش. غازی عبداللہ کا دربار ہے کراچی میں ہمارا، کیونکہ یہ شعبہ توحید ہے. ہمارے عامر بھائی وہاں گئے گروپ کے ساتھ، وہاں چیزیں نوٹ کی، الٹے پیروں سے مڑے ہی تھے، پیچھے سے ملنگ نے ایک لگایا. اس نے پوچھا کیوں مارا؟ کہا شاہ صاحب کو پیچھ کرتا ہے، شاہ صاحب کو پیچھ کرتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے ساتھ ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے.
قرآن نے ایک اور جگہ پر ذکر کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دیتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جھولیوں کو بھرتا ہے، وہ امنگیں بھر دیتا ہے، وہ بیٹیاں اور بیٹے عطا کر دیتا ہے، وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ جب یہ تعریفیں ہوتی ہیں، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، پیروں کو اس نے پیدا کیا، فقیروں اور مریدوں کو اس نے پیدا کیا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، کہنا بابی پتہ نہیں کدوں چپ ہوئے گا۔ یہ ترجمہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے سید ہے، آل رسول ہے، مرا نہیں ہے، پردہ کر گیا ہے، وصال کر گیا ہے، جمعرات کو آتا ہے، امنگیں بھرتا ہے، آرزویں پوری کرتا ہے، ہر جمعرات کو بیوی کے پاس بھی آتا ہے، بچوں کو بھی دلاسا دیتا ہے، اب یہ کہتا ہے سچا مسلمان۔ قرآن نے یہی آیت کریمہ پیش کی۔ فرق ہم کون ہیں؟ ہم ان سب مقبروں کے، سب درباروں کے، جتنا زندہ مخلوق ہے، ہم سب کے انکاری ہیں اور ایک رب کے اقراری۔ نہیں مانتا میں کسی کو بھی، کیا کہو گے کافر؟ میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا اجمیر کو، حجویر کو، سچر سرمست کو، عبداللطیف بھٹائی کو، بری بری قسمت کر دے کھری کو، گولڑوی کو، میں کسی کو میں نہیں مانتا۔ مسلمان ہوں کیا کافر ہے؟ اور کوئی یہ کہے تو ہماروں کو نہیں مانتا، میں تیرے رب کو نہیں مانتا، تو اجمیر کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، ایمانداری سے بتائیے مسلم رہے گا یا ہائے ہائے ہائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، ان کا قول ہے جو شخص اللہ کی حدود میں کسی کو شریک بنائے، اللہ کی حدیں علم یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لہا، یہ شرطیں ہیں توحید کی۔ اس حدود میں کسی کو شریک کرے اور ان حدود کی پاسداری نہ کرے، وہ اللہ کے ساتھ محبت میں سچا نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ٹھہرا ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیے اللہ کے حدود کی پاسداری کائنات کے اندر وہابی اہل حدیث کرتا ہے یا کوئی اور کرتا؟ ہم مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بچے یتیم کروا سکتے ہیں، بیوی کو بیوہ اس کا سہاگ لٹا سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، ہم کبھی علی حجویری کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام نہیں کر سکتے۔ ہم پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی پاسداری کیجیے، اس کی پاسداری کیجیے۔ یہی بات اللہ نے یہاں پر کہی۔ یہ تو دنیا کہہ دیا جاتا ہے اچھا جی اچھا آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں جی، اس مسجد والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی حدیث کی کتاب کھولتے ہیں، اس مسجد والے بھی حدیث کی کتاب کھولتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ لوگ، گاؤں ہے، دیہات ہے، گندم کے وہ سٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ سٹا وہ نکل آیا نا، کٹائی کر کے گندم نکال لو، ابھی نکالو گے نہیں، کیوں؟ پکا نہیں ہے۔ اس کی سمجھ ہے، اس کی سمجھ ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد کون سی فصل لگاتے؟ کپاس، پھر دوبارہ گندم لگا دو، دوبارہ گندم لگا دو نا، گندم نکال لی ہے، اسی میں جو بیج بھی آپ نے بنا لی ہے، دوبارہ پھر گندم ڈال دو۔ چودھری صاحب کہیں، بٹو صاحب ہمارے کہیں، دوبارہ گندم لگاؤ پورے علاقے میں، لگاؤ گے؟ کیوں؟ سمجھ ہے۔ بازار میں جاتے ہو،
تیرے تو زمیندار ہیں، سبزی تو ہر کوئی خریدتا ہے، سبزی دیکھ کر کہتے ہو اور 10 دنوں کی پرانی سبزی لائے ہیں، اس کی خبر ہے۔ بھینس خریدتے ہو، دودھ نکالتے ہو، کہتے ہیں اب یہ اپنے قلعے پر باندھ کر رکھو، یہ 2 دن کا رکا ہوا دودھ تھا، شام کو دیکھیں گے کتنا دودھ دیتی ہے۔ اس کی سمجھ، اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ ہر چیز کی سمجھ ہے، ٹھیک ہے، وقت نہیں ملا، والد نے قرآن نہیں پڑھایا، میں نے محنت نہیں کی، مجھے ترجمہ نہیں آتا، اپنے 6 فٹ کو قد کو کھڑا کر یہ بتا، سر کے بالوں کو اگانے والا بابا علی حجویری ہے؟ تیرے کانوں کے اندر سماعت کا آلہ فٹ کرنے والا سندھ کا سجر سرمست ہے؟ تیری زبان کو قوت گویائی دینے والا میرے اسلام آباد کا بری ہے؟ کسی پاگل سے بھی پوچھو، بے وقوف سے بے وقوف کو، کہتے ہیں نہیں، اس کو بولنے کی قوت کس نے دی؟ یہی تو میں سمجھانے لگا۔ جب زبان کو قوت گویائی اللہ دے، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت اللہ دے، پیروں کو چلنے کی طاقت اللہ دے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اللہ دے، کانوں کو سننے کی طاقت اللہ دے، وہ تجھے 5 پاؤنڈ کا بچہ نہیں دے سکتا؟ اس کا نام تو نے پیرن دتا رکھ دیا ہے۔ تیرے دل میں اب بابے کی محبت جاگ اٹھی ہے، یہ پتہ نہیں لگتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تجھے باقی ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں اس کا بھی مسئلہ حل کر کے دوں۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے جو میرے پاس یہاں رکھی، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ خطیب جو ہے وہ بلوا سکتا ہے شرن۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو کہہ دیا تھا، کھڑا ہو عبداللہ، 2 رکعتیں پڑھ، آپ اس میں نہیں جمعے میں بولنا چاہیے۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پیر بھی وہیں ہوں گے، میرے سید کے نہیں ہوں گے، میں بھی وہیں ہوں گا، آپ سب بھی وہیں ہوں گے۔ وہاں بھی 2 پارٹیاں بنیں گی، 2 پارٹیاں، اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ہائے ہائے، 2 پارٹیاں بن گئی ہیں۔ یہ سارے سید سادات، غوث پاک، دستگیر، داتا، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، یہ سب کے سب ایک پارٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، علی کے ملنگ، جو کہتے تھے میرے کہنے لڑ پھڑ لے، پیروں دا لڑ پھڑ، پیر کامل ہونا چاہیے، پھر کی پرواہ۔ ہائے ہائے، اب یہ سارے لڑ پکڑنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے بزرگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ عراق، ایران، بر صغیر، یورپ، ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے بزرگ۔ ہائے ہائے، قرآن نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے، قربان جاؤں اس کلام پر۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ پیر مرید سب کھڑے ہو گئے، ترجمہ کروا لیے گا مولانا سے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آج تو غوث پاک کھڑے ہیں، ہمیں کیا پرواہ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قرآن کہتا ہے سارے سبب اللہ نے کاٹ کر رکھ دیے، پیروں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے، بیوی خامد سے، بھائی بھائی سے، کیوں؟ نفسا نفسی۔ وہاں بابے ان کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا، یہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب دیکھی نا اللہ کا عذاب، جہنم، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، آ گئی جہنم۔ اذ یرون العذاب، جب پیروں نے اور مریدوں نے
سب نے رب کی جہنم کو دیکھا تو وہاں یہ کہنے لگے مسلک اہل حدیث ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں آج تو رب کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ کہاں گے تمہارے باپے؟ اس دعوت کو عام کیجیے، ہے بڑی مشکل، بڑی مشکل، چندے نہیں ملتے، مدرسے نہیں چلتے۔ جی بڑی کڑوی بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی نوجوان کو سمجھائے اور بیٹا اپنے باپ کی بنا کے رکھ، اپنے باپ کا کہنا مان، اور بیٹا کہے بڑی سخت تقریر کرتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ غلط؟ غلط کہتا ہے، غلط کہتا ہے، غلط۔ بیٹے کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تیرا والد ہے، اس کا کہنا مان۔ رب اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے میرے در کے علاوہ کسی در پہ نہ جانا ہے، کیونکہ تیری تخلیق کرنے والا میں، الذی خلقک فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اگر یہ آنکھیں اٹھا کر رب یہ آنکھ گدی پر لگا دیتا ٹھیک تھی، یہ ناک یہاں لگا دیتا سینے پہ آرام سے پکڑ لیتے، ٹھیک تھا؟ ہائے ہائے ہائے۔ او اہل اسلام، توحید کو سمجھیے، یہ کھری ہو گئی نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے رب نے پیغمبر کے ذریعے اعلان کروایا تھا، میرے بندوں کو کہہ دو، یہ کس کا ہے بھائی؟ میرے بندوں کو کہہ دو، یا اللہ کیا کہہ دو؟ کہا جاؤ زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں میں بھر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جتنے گناہ لے کر آؤ گے میں اتنی رحمتیں لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک مجھے پکارتے رہو گے، مجھ سے امیدیں رکھو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے خلا کو گناہ پہ بھر لے، میں سب کو معاف کر کے نیکیاں بنا دوں گا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، دو شرطیں ہیں یہاں پر، جب تک مجھے پکارتے رہو گے۔ یہ صبح اٹھتا ہے تو یا علی مدد، شام کو سوتا ہے تو یا رسول اللہ مدد، دوپہر ہوتی ہے تو یا غوث پاک مدد۔ اس کو تو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہی گناہ کافی ہے، یہی گناہ کافی ہے۔ ابو یعقوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے احکام نہیں مانتا، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ ابو یعقوب فرماتے ہیں، جو بھی اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مغرور ہے۔ اللہ کا احکام کے اندر سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کسی نے کہا ہے تاصل الہ وانت تزعم حبہ، آپ اللہ کی نافرمانی میں بھی مشغول رہتے ہیں اور اللہ سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ اللہ کی بغاوت بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ رب کے بجائے مقبرے پر سجدہ۔ ابھی رضوی آپ کا مرا ہے نا لبیک والوں کا، ابھی مقبرہ نہیں بنا، جا کر دیکھیں سجدے پہ سجدے، بابا تو ہی دیتا ہے، اور بیچارے کی ٹانگیں پہلے ہی معذور تھی۔ تمہارے رب بھی لنگڑا ہے؟ رب لنگڑا ہے؟ میں نے اس کی زندگی میں کہا تھا، جب آخری دھرنا اس نے لاہور میں دیا اور اس نے صبح اٹھ کر کہا کہ علی حجویری رات کو میرے خواب میں آتا ہے، میں نے کہا زیدی سید اس وقت مانے گا جب صبح آئے، رات کو آئے اور تو صبح تو اٹھے، تو تیری دونوں ٹانگیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہ بابا بہت کچھ کرتا ہے، میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، وہابیوں کا منہ تو بند کرو۔ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ ٹھیک کرنے والا ہوتا تو قبر میں جاتا؟ کوئی 100 سال چھوڑیے 1000 سال بھی زندہ رہے نا،
اور اسے کہیں جی بس اب آپ آخری عمر ہے، نہیں جی نہیں، شاہ جی دعا کریں نا اللہ صحت دے دے۔ مرنا چاہتا ہے کوئی؟ ہائے ہائے تاثر الہ وانت تزعم حبہ، زعم یہ کہ میری رب سے پیار محبت ہے، اور رب کی بغاوت کرتا ہے۔ ہاتھ میں تو نے پشتن پاک کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، انگلیاں تیری غیر اللہ کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی ہیں، کئی بواسیر کے چھلے ہیں اور کئی کسی اور کے چھلے ہیں، پیروں میں تیرے علی کے کڑے موجود ہیں، اور دعویٰ یہ کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں۔ ھذا لعمری فی القیاس شنیع، یہ تو بہت بری بات ہے کہ رب سے محبت کا بھی دعویٰ اور رب کے ساتھ بغاوت بھی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رب کا مطیع ہوتا۔ میری رب سے محبت اور پیار کی پینگیں بھی لمبی ہوں، اور پھر میں اس کے علاوہ کہوں اللہ کے نبی آئیے سنیے دیئیے، پھر میں ایک ہی بات کہوں گا، اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ اور وہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں آ کر، او مانگنے والے، دن کے اجالے میں غلطی کر لی تھی، رات کی تاریکی میں معافی مانگ لے، تیرے گناہ کو بھی نیکی بنا دوں گا۔ اس کا در چھوڑ دیا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیرا پیار سچا ہوتا تو رب کا فرما بردار ہوتا، کیونکہ محب محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے، فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ اہل ایمان، اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے، وقت ہو چکا ہے، باتیں تو بہت رہ گئی، 1:45 اس میں ہو گئے ہیں، وہاں پتہ نہیں 40 ہیں، کون سی گھڑی صحیح ہے؟ ایک یہ صحیح ہے، اسی 45 تک کا مجھے حکم تھا اپنے بھائی کا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی جو باتیں کی ہیں، اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹھنڈا پانی ہے بیٹا، گرم پانی چاہیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے، کیا کسی بھی مسجد یا مدرسے میں چوری کی بجلی استعمال کرنا جائز ہے؟ مدرسے میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا فیکٹری میں ہو، چوری کی بجلی ہوتی ہے، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ریاست کا معاملہ ہے، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ اس مسجد میں ایک مدرسہ جامعہ رحمانیہ کے نام سے مولانا محمد اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی کی زیر سرپرستی قائم کر رہا ہے۔
میں نے اسلام آباد سے اپنے بڑے قریبی بھائی کے بیٹے کو یہاں پر داخل کروایا، عبد الرحمن اس کا نام ہے۔ آج ان کے والد محترم بھی میرے ساتھ تشریف لائے۔ میرے علم کے مطابق یہ مدرسہ بڑے نہج پر، منہج سلف پر کام کر رہا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت کے بعد یہ مدارس، ان کی دیکھ بھال اللہ کے بندوں کی ہے، اہل توحید کی ہے، اہل شرک کی نہیں، قبر پرست کی نہیں۔ انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شرک اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم منع کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حلال اور طیب مال سے، سود کے پیسوں سے نہیں، یا کسی کے فراڈ کے پیسے دبے ہوئے ہوں تو میں مسجد اور مدرسے میں دے دوں، نہیں، حلال اور طیب مال سے ان کے ساتھ تعاون کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے لیے بہت کچھ شور کرتے ہیں، جب تک جماعت نہیں ہوگی مسجد میں جماعت نہیں کرواؤں گا جب تک 5 لاکھ جمع نہ ہو جائیں۔ پھر جی اٹھو جی 5000 والے، پھر 2000 والے، مسجد میں ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے۔ ایسا ماحول پیدا نہ کیجیے، خود اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ اور اس پر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا، نہ یہاں کے زاہد صاحب پر کوئی احسان ہے۔ یہ تو ان کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کی قبر کو ٹھنڈے کرنے کے انہوں نے سینٹر بنا رکھے ہیں۔ ہمت کیجئے، جاتے ہوئے جو قاری صاحب باہر کھڑے ہوں گے رومال لے کر، اپنے حلال و طیب مال سے تعاون کیجئے۔ مجھے اسی طرح اعلان کرنا آتا ہے، میں اپنی مسجد میں بھی ایسے ہی اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے بھی نئی دوبارہ اسے بنائی ہے۔ 9 کروڑ روپیہ میں نے ان ساتھیوں سے وصول کر کے اسی مسجد میں لگایا۔ طریقہ یہی تھا کہ کوئی مشرک پیسہ نہ دے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی مشرک کی پنکھے کی۔ مواحد کا پنکھا چلے گا تو ایک ہی پنکھا ساری مسجد کو ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اس لیے اہل ایمان اپنے ذمہ داری نبھائیے۔ 15 مارچ بروز سوموار جامع مسجد مزمل حویلی لکھا میں مولانا عبدالغفار مدنی، مولانا خالد سیف السلام بٹو بعد نماز عشاء انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے ایک بھائی جس کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس مواحد بیٹے کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المواحدین المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔